ہر میں زباں تمہارے لیے بدلنے ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. فرمایا میرے صحابہ، میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، وبعد وفاتک یا رسول اللہ. آقا یہ ارشاد فرمائیے آج آپ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا پڑھا ہوا درود آپ تک پہنچتا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آج دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارا پڑھا ہوا درود آپ تک پہنچتا رہے گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وبعد وفاتی، ہاں میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا رہے گا. یہ کہنے کے بعد آقا دو جہاں قبلہ دین و ایمان کعبہ دل و جاں سرور ذیشاں باعث تخلیق کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. میرے صحابہ ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ تعالی جل جلالہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے پیار اور محبت بھرے انداز میں یہ بات ذکر کی. بارگاہ رسالت میں آپ عرض کرتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. اس سلسلے میں چونکہ نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کثرت سے ہوگا، بار بار نام نامی اس میں گرامی لیا جائے گا، تو کیا ہی اچھا ہو ادب و شوق کے پیکر بنے ہوئے جب بھی نام شریف آئے تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل کر لی جائے. جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو بڑا ہی پیارا نظارہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحابی رسول، صحابی ابن صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے اس بات کو روایت کیا، فرماتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخرج حتی اذا دنا منہم سمعہم یتذاکرون۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ یہ کسی جگہ پر تشریف فرما تھے اور آپس میں گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی موضوع پر گفتگو شروع ہوئی، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف فرما ہوئے اور ان کے قریب ہی ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو گئے کہ جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کو جان نہ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ معلم کائنات ہیں، معلم انسانیت ہیں، تو جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ مرتبہ دیا ہو کہ وہ اپنے غلاموں کی اس انداز میں تربیت کرے، ان کی خلوت و جلوت کو بہترین بنانے کی کوشش کرے تاکہ بعد میں اگر تربیت کی حاجت ہو تو تربیت کر سکے، تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہوتی۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قریب کھڑے، ان حضرات کی آپس میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ گفتگو کا عنوان بھی بڑا پاکیزہ، بڑا عمدہ، بڑا بہترین، بڑا حسین اور بڑا دل نشین تھا۔ یہ چونکہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فیض یافتہ شخصیات ہیں، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے جلوے دیکھنے والے، ہم اگر اپنی کیفیات کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری بیٹھکیں کچھ اور ہوتی ہیں، ہماری چوپالیں کسی اور انداز کی سجتی ہیں، ہماری گفتگو کا انداز کسی اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہ نفوس قدسیہ، یہ پاک طینت حضرات تھے، نیک طبیعت شخصیات تھے، ان کی گفتگو بھی عمدہ ہوتی تھی۔ ہماری گفتگو میں غیبت ہوگی، ہماری گفتگو میں چغلی ہوگی، ہماری گفتگو حسد پر مبنی ہوگی یا مختلف طرح کی خیانت پر مبنی گفتگو، اور نہ جانے کس کس طرح کی ہماری گفتگو میں ہوتی۔ یہ حضرات چونکہ صحبت اقدس سے فیض یافتہ تھے، ان کی گفتگو بھی بڑی اعلیٰ پائے کی تھی۔ یہ حضرات نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے، ان انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، ان میں سے کسی نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ ان کو دیا، رب کریم نے اپنا خلیل بنا لیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں ایک اور صاحب کلام کرنے لگے، کہنے لگے حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، بہت بڑے مقام کے مالک، بہت بڑے مرتبے کے مالک، لیکن کیا تم نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ پر غور کیا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا کیا ہے، کلمہ تکلیما، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ ایک صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، دوسرے صاحب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے لگے کہ واہ کیا مقام و مرتبہ اللہ نے دیا، کیا عزت افضائی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمائی کہ رب کریم نے ان کو شرف ہم کلامی سے نوازا۔ وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، اتنے میں ایک اور صاحب کلام کرنے لگے کہ ان کا مقام و مرتبہ بھی اپنی جگہ پر ہے، باقی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عزتیں عطا فرمائیں، باقی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رفعتیں عطا فرمائیں، ایک کو اپنا خلیل بنایا، دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کلیم بنایا، شرف ہم کلامی بخشا۔ لیکن وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ،
ان دونوں کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ. میں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو دیکھتا ہوں نا، ان کے مرتبے کو دیکھتا ہوں، میری تو عقل ہی حیران ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی رفعتیں عطا فرمائیں، تمہارے سامنے نہیں ہے. وہ کلمت اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو درست کرتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو شفا یابی عطا کرتے ہیں، کوڑیوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسا کمال عطا کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام خلیل ہونے کا تذکرہ کیا گیا، اللہ نے اپنا خلیل بنایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ بنایا، اس کا تذکرہ کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، اس کی بات چلی. وقال آخر آدم مصطفیٰ اللہ. حضرت ابراہیم کا مقام اپنی جگہ، حضرت موسیٰ کا مقام اپنی جگہ، حضرت عیسیٰ کا مقام اپنی جگہ. یار حضرت آدم کے مقام و مرتبہ پر بھی غور کرو نا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی جل جلالہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ بن باپ کے پیدا ہوئے، لیکن آپ کی ماں تو ہے نا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، نہ ماں نہ باپ، اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور روح پھونکی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہو گئے. اور پھر اس کے بعد اگلی جو عزت افزائی کی صورتیں ہوئیں ان پر بھی تو غور کرو. اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا بڑا مرتبہ دیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں جب روح پھونکی گئی، اللہ تعالی جل جلالہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا. کتنی عزت کی بات ہے، کتنا مقام اللہ تعالی جل جلالہ نے دیا. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. یوں اس انداز میں گفتگو چل رہی ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کا ذکر ہوا. جب یہ باتیں یہاں تک پہنچی نا، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہو گئے. یہ حضرات کتنے بختور تھے، ان کی خلوت کی باتوں کو بھی سن کر محبوب تربیت فرمایا کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے جلوے صبح و شام بے نقاب ہوا کرتے تھے. یہ حضرات کتنے مقدر والے تھے، اپنے آقا کے پیچھے 10 بستہ نمازیں ادا کرتے تھے، محبوب سے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے. صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، صبح بھی عید ہوتی تھی، شام بھی عید ہوتی تھی. یہ سارے کے سارے سلسلے حضرات کے جاری رہا کرتے تھے. یقیناً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس طرح بات کی نا، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں، یہ کھلی حقیقت ہے کہ ان حضرات کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، جو عزت و رفعت ان کا مقدر بنی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اگر اس کی اصل وجہ پر غور کیا جائے نا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، جہاد، دیگر بہت ساری عبادات ہیں، یہ عبادات کرنے کی وجہ سے ان کو یہ عظمتیں نہیں ملی. بہت زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے اس لیے یہ ان کو مقام مل گیا، بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اس وجہ سے ساری امت سے افضل ہو گئے، جہاد میں صبح و شام شریک رہا کرتے تھے اس لیے اللہ تعالی جل جلالہ نے ساری امت سے افضل قرار دیا. ایسا نہیں ہے. نمازی قیامت تک آتا رہے گا، جہاد کرنے والا بھی قیامت تک آتا رہے گا، سخی بھی قیامت تک آتا رہے گا، روزے دار بھی قیامت تک آتا رہے گا، قاری قرآن بھی قیامت تک آتا رہے گا. ان حضرات کو جو اتنی عظیم سعادتیں ملی اور اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرات کو جو مقام رفعت عطا فرمایا، ساری امت سے افضل ترین شخصیات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اور یہاں تک ذکر کیا گیا، میرے ایک صحابی کا ایک مد جو خیرات کرنا، بعد میں آنے والوں کا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنا، یہ بھی برابر نہیں ہے. وجہ، اگر وجہ پر غور کیا جائے نا، یہ حضرات وہ ہیں کہ جو رخ انور کے جلوے دیکھا کرتے تھے، محبوب کے جمال جہاں آرا کی رعنائیاں ان کے پیش نظر ہوا کرتی تھی، سرکار کے چہرہ انور کا دیدار کیا کرتے تھے. یہ وہ عظیم سعادت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی جل جلالہ نے ان حضرات کو بختوری اور سعادت مندی عطا فرمائی. ساری امت کے نیک افراد جمع ہو جائے نا
تو یہ سارے مل کر بھی کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو وہ عزت و عظمت عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اور محبوب نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. سرکار نے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم. میرے صحابہ میں نے تمہارے کلام کو سنا, تمہاری گفتگو کو میں نے سنا. وعجبکم, اور تم جو ان حضرات کا ذکر کر کر کے تعجب میں مبتلا ہو رہے تھے نا, میں نے اسے بھی محسوس کیا, اسے بھی سنا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیا مرتبہ دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزتیں عطا فرمائیں. جناب عیسیٰ کا مقام و مرتبہ بھی دیکھو نا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کس انداز میں نوازا دیکھا. میرے پیارے صحابہ, میں نے تمہاری باتیں بھی سنی اور تمہارا اس انداز میں یہ تعجب کرنا یہ بھی میں نے سنا. ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک. تم نے کہا حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں, واقعی ایسا ہی ہے, وہ اللہ کے خلیل ہیں. وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک. تم نے یہ بات بھی بیان کی کہ موسیٰ نجی اللہ ہیں, کلیم اللہ ہیں, وہو کذالک, واقعی ایسا ہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کلیم ہے, اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ان کو میسر آیا. وعیسیٰ روحہ وکلمتہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تم نے کیا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں, کلمت اللہ بھی ہیں. وہو کذالک, ہاں ہاں وہ ایسے ہی ہیں. وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک. اور تمہاری زبان پر یہ آیا کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں. جی ہاں وہ ایسے ہی ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں گفتگو کو روک کر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلا کے پھر بات کو لے کر آگے بڑھوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری ادا ہمارے سامنے آئے. آج اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں نا, ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ جناب میرے سامنے اگر کسی کی تعریف بیان کی جائے, میری طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو جائے گی. میں اپنے سامنے کسی اور کی تعریف ہوتے سن لوں, گوارا نہیں ہوتا. اگر ہم اپنا جائزہ لیں نا تو ہو سکتا ہے کیفیتیں ملتی جلتی ہوں یا اس طرح کی کیفیت ہی ہو. نعت خان کسی اور نعت خان کا تذکرہ, کسی اور نعت خان کا چرچا شاید پسند نہ کرے. میرے ہوتے کسی اور کو مائک دے دیا گیا, طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی. میرا نام کم القابات کے ساتھ لیا گیا, دوسرے کا نام زیادہ القابات کے ساتھ لے لیا گیا. یا کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی کا تذکرہ بار بار چلتا رہا, کسی کی اچھے انداز کی گفتگو ہوتی رہی, اس کی جناب حسن اخلاق کی گفتگو ہوئی, اس کی حسین عادات کی گفتگو ہوئی, کوئی اور موضوع چھیڑ دیا گیا. کسی کے مثبت انداز میں کلام کو سننے کی ہمت عام طور پر آج ہم میں نہیں ہوتی. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, نبوی ادا, ہر ادا دل ربا ہے, اور ہر ادا میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ درس اور کچھ نہ کچھ سبق موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابراہیم کی تعریف ہو رہی, محبوب سن رہے ہیں, حضرت موسیٰ کی تعریف ہو رہی ہے, سرکار سماعت فرما رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت آدم کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہمارے آقا کا انداز کیا ہے؟ میرے صحابہ تم نے حضرت ابراہیم کی بات کی, وہو کذالک. حضرت موسیٰ کی بات کی, وہو کذالک. حضرت عیسیٰ کی بات تم نے کی, وہو کذالک. حضرت آدم کی بات تم نے کی, وہو کذالک. نہیں, جیسا تم نے کہا واقعی وہ ایسے ہی ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں, ہاں ایسا ہی ہے. حضرت عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ ہیں, واقعی ایسا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, جی ایسا ہی ہے. حضرت آدم صفی اللہ ہیں, ایسا ہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس انصاف کے ساتھ کام لیا, جس نبی کا جو وصف بیان کیا گیا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہر تصدیق ثبت فرماتے چلے گئے. وہو کذالک, ایسا ہی ہے, وہ بھی ایسے ہیں, وہ بھی ایسے ہیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک بات مزید آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے انبیاء کا جو تذکرہ فرمایا نا, اس تذکرہ کرنے کے انداز پر غور کیجیے. صرف اس حدیث کی بات نہیں ہو رہی, اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں نا, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا
جس نبی کا تذکرہ محبوب کی زبان پر آیا، آج اگر یہ کہوں جس نبی کا تذکرہ جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، آج ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ جن کے نام سرکار نے ذکر کیے انہی کے نام آج ہماری زبانوں پر ہیں، ہماری سماعتوں سے ٹکراتے ہیں، انہی کے نام کے تذکرے سنے جاتے ہیں۔ اور جن کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، ان کے نام ہی گم ہو گئے، ان کے نام سے شناسائی کوئی نہیں، ان کے نام سے واقف ہی کوئی نہیں، ان کے نام کو جاننے والا ہی کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی جل جلالہ کے ایسے پیارے محبوب ہیں، ایسے پیارے محبوب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شان یوسف جو بڑی ہے اسی در سے بڑی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے جس کو جو مقام و مرتبہ دیا نا، وہ تو بارگاہ رسالت کی خیرات ہے۔ صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ آپ ذکر کرتے ہیں نا، وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ یا رسول اللہ، یہ سارے کے سارے رسول، سارے کے سارے نبی، یہ تو آپ کی بارگاہ میں فریادیوں کی طرح کھڑے ہیں، سوالیوں کی طرح کھڑے ہیں۔ اور سوال کس چیز کا کرتے ہیں؟ غرفم من البحر او رشفم من الدیام۔ یا رسول اللہ، اپنے دریائے جود و کرم میں سے ایک قطرہ عطا کر دیجئے، حضور ایک قطرہ دے دیجئے اپنے دریائے جود و کرم میں سے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کی جائے، انبیاء کرام کی زبان پر جو سرکار کا تذکرہ آتا ہے، ہر نبی اپنی اپنی امت میں سرکار کا ذکر کرتا چلا آ رہا ہے۔ ہر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے ڈنکے بجاتا چلا آ رہا ہے۔ اور کتنے ہی انبیاء کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن واقعات میں وہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت انہی پیاری اداؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے نظر آتے ہیں، انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا ہمارا نبی تمہارا بھی نبی ہے کہ تمہاری زبان پر بھی اس انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بات وہی ہے جو شاید کئی ایک سلسلوں میں ہوتی چلی جائے کہ ہمارے آقا کی ذات گرامی وہ عظیم ذات ہے کہ کسی بھی پہلو سے ان کا تذکرہ چلے نا، یہ کسی بھی انداز میں ان کے حسن و جمال کی بات آئے تو جس بھی جہت سے کلام کیا جائے نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اور دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ مقام رفیع عطا فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بات جب یہاں تک پہنچی، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان حضرات کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، ہاں ایسے ہی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ایسا ہی ہے، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، ہاں ایسا ہی ہے، حضرت آدم صفی اللہ ہیں، واقعی وہ صفی اللہ ہیں۔ جب یہ بات یہاں تک پہنچی تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، تم نے دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا، مختلف انبیاء کا ذکر تمہاری زبان پر آیا، لیکن میرے صحابہ میرا تذکرہ بھی تو کرو، میری بات بھی تو کرو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ میں اپنے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مقام و مرتبہ دیا اس کی جھلک کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی کی بات کروں گا۔ آپ کہتے ہیں ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن نمکین والا ہمارا نبی۔ یعنی کسی کا تذکرہ بھی کر لیجئے، جس کا تذکرہ کریں گے نا، وہ لذت، وہ چاشنی اور وہ مٹھاس نظر نہیں آئے گی جب تک کہ محبوب کا تذکرہ نہ کر لیا جائے۔ سرکار کی بات کریں گے، محبوب کے رخ زیبا کی بات کریں گے، محبوب کی زلف عنبری کی بات کریں گے، سرکار کے سینہ بیکینہ کا تذکرہ کریں گے، محبوب کے پیارے پیارے دانتوں کی بات کریں گے، محبوب کے کردار کی بات کریں گے، محبوب کی گفتار کی بات کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ، عمدہ اور ستھرے کردار کی بات کریں گے۔ یقین جانیے یہ ایک ایسی بات ہے
کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. جتنا آقا کا ذکر کرتے چلے جائیں گے نا اس قدر برکتیں، عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، لذتیں سب کچھ میسر آتا چلا جائے گا. ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن نمکین والا ہمارا نبی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم نے دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا، جو مقام تم نے ان کے بارے میں بیان کیے واقعی وہ ایسے ہیں، لیکن آؤ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں. الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، سن لو، خیال رکھو، میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتداءً یہ جملہ جو ارشاد فرمایا نا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس ایک جملے میں وہ شان سرکار نے اپنی بیان فرما دی کہ دیگر انبیاء کا جو بھی تذکرہ ہوا نا، سرکار کا صرف یہ کہہ دینا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، یہ ان سب باتوں پر بھاری. حبیب اور خلیل میں کیا فرق، کلیم اور حبیب میں کیا فرق، روح اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق، صفی اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے. اگر آپ اس پر غور کریں تو کتنے ہی عشق و محبت کے روشن پہلو نکھر کر آپ کے سامنے آئیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں. پیچھے جن جن انبیاء کا تذکرہ ہوا نا ان انبیاء کا ذکر خیر بھی کرتے چلے جائیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام رفیع کے جلوے بھی دیکھتے چلے جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے خلیل اللہ کی رضا کے متمنی ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے متمنی بن کے آتے ہیں. اور حبیب کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالی جل جلالہ اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں گے. وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی بات فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی زبان پر یہ جملے آئے اطمع ان یغفر لی ربی، میری تو یہ خواہش ہے، میری تو یہ تمنا ہے میرا رب مجھے بخش دے. یہ جملے اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں مغفرت کے سوالی ہیں. اور ادھر اللہ اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. میرے پیارے آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دی. میرے مولا میری تو یہ خواہش ہے تو میری مغفرت فرما دے. یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنا ہے. اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے میرے پیارے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف. آئیے اور آگے بڑھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی تمنا دیکھیے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. میرے پاک پروردگار میری یہ تمنا ہے تو بعد میں آنے والوں کی زبان پر میرے ذکر کو جاری کر دے. ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا یہ حضرت ابراہیم کی اس عرض کو پورا کرنے کا ایک انداز ہے. میرے مالک بعد میں آنے والوں میں میرے ذکر کو زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت میں حضرت ابراہیم کے تذکرے کو شامل کر دیا تاکہ حضرت ابراہیم کی دعا کو پورا کر دیا جائے. وہاں عرض کی جا رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کی جا رہی ہے میرے مولا میرے ذکر کو بعد والوں میں زندہ رکھ. اور جب حبیب کی باری آتی ہے سرکار نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. محبوب کی زبان پر تو کوئی ایسا جملہ نہیں آیا، لیکن ان کا رب ان کو جو تاج عزت عطا کرتا ہے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آئیے اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. میرے مولا مجھے جنت نعیم میں جگہ عطا فرما، جنت نعیم کا وارث بنا دے. یہ اللہ کی بارگاہ میں جنت کی عرض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کی فریاد پیش کر رہے ہیں. اور ادھر محبوب کی جب بات آئی، حبیب کی جب بات آئی تو خالق ایک ارض و سما
جل وعلا ارشاد فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، دوزخ آپ کے اختیار میں دے دی، جس کو چاہیں اس سے نکال دیں، جس کو چاہیں اس میں داخل فرما دیں، بلکہ عالم کثرت اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو دیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، اللہ تعالی نے خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے کلام فرمایا، ایک مرتبہ نہیں، بار بار اپنے رب سے شرف ہم کلامی آپ کو میسر آیا، وہاں صرف کلام ہو رہا ہے، صرف گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کا دیدار جناب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا۔ جب دیدار کی باری آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارینی، میرے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ کلام کیا، رب کا دیدار نہیں کیا۔ اور یہاں اللہ تعالی جل جلالہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ اور آپ کی توجہ کے لیے بھی عرض کرتا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے اللہ نے جو کلام فرمایا، حبیب جب حاضر خدمت ہوئے تو آپس میں کیا باتیں ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے حبیب کو بتا دی۔ اور صرف اپنے حبیب کو نہیں بتائیں، قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر کر دیا گیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ باتیں ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، نہیں حضرت موسیٰ سے جو گفتگو ہوئی اپنے محبوب کو بھی بتائی، محبوب کے غلاموں کو بھی بتائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم سے یہ باتیں کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ محب اور محبوب کی جب آپس میں بات ہونا تو آپس کی بات آپس میں رہے، آپس کی بات آپس میں رہے۔ جب بات اپنی ہے تو کسی اور کو کیوں بتائیں؟ جب بات محب اور محبوب کی ہے کسی اور کے سامنے اس کا تذکرہ کیوں کریں؟ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو باتیں ہوئی، اللہ تعالی جل جلالہ نے ساری چیزوں کا بیان فرما دیا۔ اور حبیب سے جب باتیں ہوئی، حبیب سے بھی گفتگو کا سلسلہ ہوا، حبیب کو بھی شرف ہم کلام بخشا گیا۔ جب اس کا تذکرہ ہوا نا تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے بندے سے جو باتیں کرنی تھی وہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا تذکرہ کسی اور سے نہیں فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بارگاہ رسالت میں نظرانہ پیش کرتے ہوئے یہ بات ذکر فرمائی، کہتے ہیں تم تو ہو مغز اور پوست اور ہیں باہر کے دوست، تم ہو درون سرا تم پہ کروڑوں درود۔ اور مزید آگے بڑھئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے عصا کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، زمین پر عصا پھینکا تو وہ عصا سانپ بن گیا، بہت بڑا اژدہا جو دیگر سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بنا، دیگر کو نگل گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہے، ان کا عصا تو گرتوں کا سہارا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کا مبارک عصا یہ تو گرنے والوں کا سہارا بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آپ نے سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کریں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بہت بڑے مقام و مرتبہ کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے واقعی بہت بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، لیکن وہ روح اللہ ہیں، ہمارے آقا حبیب اللہ ہیں، وہ کلیمت اللہ ہیں، ہمارے آقا حبیب اللہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا، خالق کائنات جل جلالہ نے جو تاج عزت اپنے محبوب کے سر پر سجایا، آئیے تھوڑی سی ایک جھلک یہاں اس مقام پر رک کر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امی جان پر ظالموں نے بدکاری کی تہمت دھری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے بارے میں زبان تان دراز کرنے لگے. حضرت عیسیٰ ننھی سی عمر ہے, آپ نے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور اپنی والدہ کی طہارت کی گواہی پنگھوڑے میں دی. ننھی سی عمر میں اپنی والدہ کی پاکیزگی کے بارے میں آپ نے کلام کیا, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے میری ماں پر زبان کھولنے والوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بن کے آیا ہوں. آپ نے اپنی والدہ کی پاکی خود بیان کی. وہ عیسیٰ روح اللہ ہیں, کلمت اللہ ہیں, اپنی والدہ کی پاکی کے لیے خود کلام فرماتے ہیں. اور یہاں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ہم ایمان والوں کی مقدس ماں, ان کے بارے میں زبان تان کھولی جاتی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش. وہ عیسیٰ روح اللہ تھے, کلمت اللہ تھے, اپنی والدہ کے لیے انہوں نے خود کلام کیا. اور یہاں حبیب اللہ کی بات آئی, اللہ کے پیارے حبیب کی بات آئی, سرکار خاموش. اللہ تعالی جل جلالہ نے سورہ نور کی کئی ایک آیات مبارکہ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی پاکی میں بیان فرما کر ان کی عزت کی حفاظت کا سامان فرمایا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بے جان جسموں کو جان دیا کرتے تھے جو کہ عارضی ہوا کرتی تھی, اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بے جان مردہ دلوں کو جلا بخشی. وہ جو کھاتے پیتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تھے لیکن تھے مردہ, سرکار نے ان کو زندہ کیا. اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے حبیب کو جو مقام دیا نا, وہ مقام وراء الورا ہے. اللہ تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تاج عزت عطا کیا, یہ کسی اور کے سر پر نہیں سجا. یہ کھلی حقیقت ہے کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی. اور حضرت آدم علیہ السلام آپ صفی اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتوں نے, نورانی مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. اور یہاں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ تعالیٰ بھی نظر رحمت فرما رہا ہے, فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھ رہے ہیں. فرشتے یہاں لگاتار محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الا وانا حبیب اللہ ولا فخر, سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے. چونکہ اپنے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, اس لیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث کے اگلے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے. وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یاد رکھو قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم کے علاوہ جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے وہ سارے کے سارے قیامت کے دن میرے جھنڈے کے متمنی ہوں گے, میرے جھنڈے تلے آنے کے خواہش مند ہوں گے. یہ سارے میرے پرچم تلے جمع ہوں گے. ولا فخرا, اور میرے صحابہ مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے. وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخَرَ, قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے حضور سفارش کرنے والا میں ہوں گا, اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی نا وہ بھی میں ہوں گا. یہ کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ, میرے صحابہ سب سے پہلے قیامت کے دن جنت کے دروازے پر دستک دینے والا میں ہوں گا. اور یہ دستک دینے سے پہلے کی جو کیفیات ہے, مختلف احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی ایک ارشادات اس کے تعلق سے فرمائے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُقْصَى حُلَّ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ,
جنتی حلوں میں سے ایک حلہ مجھے زیب تن کرایا جائے گا، میں جنتی حلہ پہنوں گا، جنتی لباس پہنوں گا، اس کے بعد میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا، فاستفتحوا، میں دروازے پر دستک دوں گا، جب جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، فیقول الخازن، جنت کے دروازے پر مامور فرشتہ پوچھے گا، من انت، آپ کون؟ سرکار فرماتے ہیں فاقول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنا نام اس میں گرامی انہیں بتاؤں گا، میرا نام محمد ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ آج کے ہمارے سلسلے کا آخری جملہ، حدیث شریف یہاں مکمل ہو جائے گی۔ پہلا حدیث کا حصہ کافی حد تک بیان ہوا، اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، لیکن اپنے سلسلے کا وقت اپنے اختتام پر پہنچا۔ من انت، آپ کون؟ فاقول محمد، میں یہ کہوں گا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیقول بک امرت الا افتح لاحد قبلک، کیسا پیارا انداز ہے، جب سرکار اپنا نام بتائیں گے نا، جنت کے دروازے پر مامور فرشتہ کہے گا، حضور مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ آج آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ حضور آپ آ گئے، جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھل گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ آسمان نبوت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو عزتیں عطا فرمائیں، جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یقین جانیے یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے اور بالکل کھلی حقیقت ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ رب کریم اس ذکر خیر کا صدقہ محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے، سرکار کی یاد میں تڑپنے والا دل اور رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی، مدنی چینل کے جملہ ناظرین کو بھی زندگی میں بار بار حرمین طیبین کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ رب کریم ہمارے آنے والی نسلوں کی خیر فرمائے اور ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے لیے ہمارے جہاں